رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی علم کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جس کو علم آتا ہو، دین کا علم آتا ہو اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائے، لوگوں کو نہ بیان کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت بھیانک اور دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن کہ اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اور حق والا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے دین کی خدمت کے کام لے لے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا ٹاپک ہے حروف حلقی۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ حروف حلقی کیا ہوتے ہیں، ان میں کتنے مخارج پائے جاتے ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اب حلق میں 3 مخارج پائے جاتے ہیں۔ کون سے مخارج ہیں؟ نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط الحلق اور نمبر 3 ادنی حلق۔ سے ان تینوں مخارج سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق سے ٹوٹل 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اقصی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا، وسط الحلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں عین ہا، اور ادنی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں غین خا۔ اب ہم سب سے پہلے مخرج نمبر 2 دیکھیں گے، اقصی حلق۔ اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ حلق کی تصویر دیکھیے۔ یہ جو بلیو پارٹ ہے ہمارے ماؤتھ کا، یہ ہمارا پورا حلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ 3 ایرو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سب سے نیچے والا ایرو ہے بلیو پارٹ کا، وہ اقصی حلق کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ باٹم آف دا تھروٹ کہلاتا ہے، جو سینے کی جانب ہوتا ہے، اور اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں حمزہ اور ہا، جیسے کہ مینشن کیا گیا ہے پکچر کے اندر۔ اس کے بعد درمیان والے ایرو کو دیکھیے، یہ مڈل آف دا تھروٹ ہے، یعنی وسط الحلق، دوسرا حصہ حلق کا، اور اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے جانا، عین اور ہا۔ اور بلیو پارٹ کا سب سے جو ٹاپ والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹاپ آف دا تھروٹ، تو یہ ہمارا حصہ کہلاتا ہے ادنی الحلق، ٹھیک ہے، ادنی حلق بھی کہتے ہیں، اور اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسے کہ مینشن ہے غین اور خا۔ میں ایک بار پھر سے دہراتی ہوں، بلیو پارٹ ہے ہمارا حلق، اس کے 3 پارٹس ہیں، باٹم آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ اینڈ ٹاپ آف دا تھروٹ۔ باٹم آف دا تھروٹ یعنی اقصی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے حمزہ اور ہا۔ مڈل آف دا تھروٹ یعنی وسط الحلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے عین ہا۔ اور ٹاپ آف دا تھروٹ یعنی ادنی حلق، اس سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں غین اور خا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم واپس آتے ہیں اقصی حلق کی طرف۔ اقصی حلق سینے کی جانب والے حصے کو کہتے ہیں، یعنی
باٹم آف دا تھروٹ کو، اور یہاں سے 2 حروف ہم نے دیکھا حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ یہ حروف اس طرح سے ادا ہوتے ہیں کہ ان کی آواز بھاری ہوتی ہے، جیسے کہ دیکھیے ہم ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مخرج نمبر 3 وسط الحلق۔ اس سے ہم نے جانا کہ 2 حروف کون سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ وسط الحلق حلق کے درمیانی حصے کو کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے حلق کے اس درمیانی حصے کو ذرا سا دبانے سے یہ حروف بہت واضح ادا ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے ان کی ادائیگی کی، کہ ہم حلق کے درمیانی حصے کو ذرا سا دبائیں گے تو پھر یہ حروف بہت واضح ادا ہوں گے، جیسے کہ دیکھیے عین، عین، ہا، ہا۔ لاسٹ ہمارا مخرج ہے حلق کا ادنیٰ حلق۔ ادنیٰ حلق ہم نے دیکھا تھا کہ ٹاپ آف دا تھروٹ ہے، یعنی یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو منہ کی جانب ہے، یعنی منہ کے بہت قریب ہوتا ہے، منہ کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بھی ہم نے جانا 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ تو یاد رکھیے غین اور خا ایسے 2 حروف ہیں جن کی ادائیگی میں ہمارے حلق سے خراش پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ادا کر کے ہم دیکھتے ہیں، غین، خا، غین، خا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حروف کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں ابھی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ جو 6 حروف ہیں ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آج کے حروف کی پریکٹس کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مثالیں دیکھتے ہیں جن میں حمزہ آ رہا ہو، ہا آ رہا ہو، عین آ رہا ہو، غین، خا اور ہا یہ حروف آ رہے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ حروف قرآن کے حروف کی مثالوں میں اب دیکھیں گے اور پھر ان کی ادائیگی کریں گے۔ اب ہم حروف حلقی کی مثالیں قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ کی مثال، من اہلی، من اہل۔ حمزہ ہمیشہ یاد رکھیے باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہا کی مثال، ینہا۔ نیکسٹ ہے عین کی مثال، انعمت، انعمت۔ اس کے بعد ہا کی مثال، ونہر۔ نیکسٹ ہے غین کی مثال، من غضب، من غضب، من غضب، من غضب۔ اور خا کی مثال، من خوف، من خوف۔ چلیے قرآن پاک سے حروف حلقی کی مثالیں دیکھ کر آپ نے خوب ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب آخر میں ہم ایک بار پھر سے آج کے لیسن کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے حروف حلقی کیا ہوتے ہیں، حروف حلقی کے مخارج، اور پھر لاسٹ میں ان کی مثالیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔